بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امبر ناگ ماریا سیریز ایپیسوڈ نمبر 56 دوسرا حصہ۔ یہ بڑا آسان شکار تھا۔ امبر نے قریب جا کر اس کی گردن پر زور سے ہاتھ مارا۔ یہ ہاتھ گویا ایک چٹان تھی جس نے گورے سپاہی کی گردن کی ہڈی توڑ دی اور وہ گر پڑا۔ امبر نے لالٹین اتار کر اس کا مٹی کا تیل عمارت کے دروازے پر چھڑکایا اور آگ لگا دی۔ مٹی کے تیل نے جلد ہی آگ پکڑ لی۔ دروازہ دھڑا دھڑ جلنے لگا۔ امبر بھاگ کر واپس گھاٹ کے پتھروں کے پیچھے آ کر چھپ گیا۔ اسے بالکل خبر نہیں تھی کہ اس عمارت کے اندر گولہ بارود جمع ہے۔ اس کا خیال تھا کہ عمارت کو آگ لگے گی تو سپاہی اس طرف بھاگ کر آئیں گے، اتنے عرصے میں وہ کشتی کھول کر لے جائے گا۔ لیکن جو ہی آگ گولہ بارود تک پہنچی، ایک قیامت خیز دھماکہ ہوا اور 2 منزلہ عمارت کے پرکھچے اڑ گئے۔ ساتھ ہی گورا پلٹن بھی ختم ہو گئی۔ امبر پتھروں سے باہر نکل آیا۔ عمارت کا ملبہ دھڑا دھڑ جل رہا تھا۔ چاروں طرف گورا فوج کی لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ اسے معلوم تھا کہ دھماکے کی آواز بندرگاہ تک ضرور پہنچی ہوگی اور وہاں سے دوسری پلٹ اس طرف بھاگی چلی آ رہی ہوگی۔ چنانچہ وہ بھاگ کر دریا کنارے آیا اور ایک کشتی میں سوار ہو کر اس کی رسی کاٹ دی اور چپو چلاتا اسے دریا کے اتار پر کھینچنے لگا۔ کشتی جس وقت بخت خان کے جھونپڑے تک پہنچی تو بندرگاہ کی گورا پلٹن سکھ پلٹن کے ساتھ گھاٹ پر پہنچنے ہی والی تھی۔ دھماکے کی خوفناک آواز سن کر بخت خان اور اس کے ساتھی بھی باہر آ گئے اور تشویش کے ساتھ امبر کا انتظار کر رہے تھے۔ امبر نے آتے ہی کہا، جلدی سے اس کشتی میں سوار ہو جائیں، میں نے بارود کا ذخیرہ اڑا دیا ہے۔ بخت خان اپنے ساتھیوں کو لے کر کشتی میں سوار ہو گیا اور دریا کے دوسرے کنارے کی طرف کشتی چل پڑی۔ گورا فوج نے گھاٹ پر پہنچ کر گولیاں چلانی شروع کر دی تھیں۔ بخت خان نے کہا، اگر تم ذرا دیر کر دیتے تو ہم دریا میں اتر چکے ہوتے، کیونکہ دھماکے کی آواز کے بعد ہمارا جھونپڑے میں رہنا خطرناک تھا۔ ہمیں معلوم تھا کہ یہ دھماکہ تم نے ہی کیا ہے اور اب وہاں گورا فوج پہنچ کر چاروں طرف بکھر جائے گی اور ہم لوگ قابو میں آ جائیں گے۔ امبر نے کہا، اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، مگر مجھے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ اس عمارت میں گولہ بارود کا ذخیرہ موجود ہے۔ سکھ فوجی دریا کی طرف بھی گولیوں کی باڑ مار کر رہے تھے۔ کچھ گولیاں کشتی کے قریب دریا میں گریں۔ پانی اچھل کر کشتی میں سوار لوگوں پر گرا۔ بخت خان نے حکم دیا کہ کشتی زور سے چلاؤ۔ کشتی کنارے پر پہنچ گئی، لیکن اب دھماکے کے بعد اس کنارے پر بھی خطرہ منڈلا رہا تھا، کیونکہ دوسری جانب سے گورا فوج نے بھی کشتیوں پر دریا پار کر لیا تھا۔ بخت خان نے کہا، ہمیں پرانے کھنڈر میں جا کر چھپ جانا چاہیے، ہم آج یہاں سے فرار ہو سکیں گے۔ بخت خان بولا، تمہارا خیال درست معلوم ہوتا ہے ساتھیو، جلدی سے پرانے کھنڈر کی طرف بھاگو۔ صبح ہونے والی تھی۔ ہلکی ہلکی نیلی روشنی چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ یہ پرانا کھنڈر دریا کنارے کے پاس ہی تھا۔ درختوں کے جھنڈ تھے، جنگلی جھاڑیاں تھیں اور کسی بارہ دری کا کھنڈر تھا جس کے سفید پتھروں کی سلیں ادھر ادھر پڑی تھیں۔ پیچھے کی جانب جنگلی جھاڑیوں میں ایک کھو سا بن گیا تھا۔ بخت خان کو اس کھنڈر کا علم تھا۔ بخت خان کو ساتھ لے کر کھو کے اندر اتر گیا۔ دوسرے سپاہیوں نے کہا، ہم درختوں کے پیچھے جھاڑیوں میں چھپ کر دن بسر کریں گے، آپ ہماری فکر نہ کریں۔ بخت خان کے وفادار سپاہی درختوں کے پاس جھاڑیوں میں جا کر چھپ گئے۔ امبر بھی بخت خان کے ساتھ ہی کھو میں اتر گیا۔ ایک پتھر کی سیل اٹھا کر انہوں نے کھو کے منہ پر رکھ دی۔ وہ اپنی جانب سے بالکل محفوظ ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد صبح ہو گئی۔ امبر نے کھو میں سے گردن باہر نکال کر دیکھا، دریا کنارے اسے سکھ اور گورا فوج کے کچھ سپاہی جھاڑیوں میں جھک جھک کر مفرور سپاہیوں کو تلاش کرتے ہوئے نظر آئے۔ اس نے بخت خان سے کہا کہ دشمن سر پر پہنچ گیا ہے، مگر فکر کی کوئی بات نہیں۔ بخت خان نے تلوار کھینچ کر کہا، خدا کی قسم، بخت خان 6-7 کو مار کر جام شہادت نوش کرے گا۔ تہخانے میں لاش، ابھی آپ چھپ جائیں۔ امبر نے بخت خان کے جوش کو کسی قدر ٹھنڈا کیا اور اسے کھو میں چھپا دیا۔ کھو کے منہ پر پتھر کی سیل رکھی تھی۔ دن کی ہلکی ہلکی روشنی اندر آ رہی تھی۔ نجف خان بھی جوش کے عالم میں تھا اور بخت خان کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو تیار بیٹھا تھا۔ امبر نے جھاڑیوں میں سے دیکھا کہ 2 سکھ فوجی ایک گورے سپاہی کے ساتھ 12 دری کے کھنڈر کی طرف آ رہے ہیں۔ وہ ہر جھاڑی میں سنگین مار کر دیکھ لیتے تھے کہ کہیں مفرور دشمن وہاں چھپا تو نہیں بیٹھا۔ یہاں تک کہ وہ اس کھو کے پاس آ کر رک گئے جہاں بخت خان، نجف خان اور امبر چھپے بیٹھے تھے۔ امبر نے سرگوشی میں کہا، آپ لوگ کوئی آواز نہ نکالیں، ان کو میں سنبھال لوں گا۔ اتنا کہہ کر امبر کھو کے منہ پر آ کر جھک کر بیٹھ گیا اور باہر کو تکنے لگا۔ اب ایک سکھ سپاہی
تلوار لے کر کھو کے منہ پر آ گیا اور جھک کر بولا، صاحب ادھر ضرور دشمن چھپا ہے۔ گورے نے کہا، پتھر ہٹا کر دیکھو۔ پھر کیا تھا، سکھ نے ٹھوکر مار کر پتھر کی سل پرے گرا دی۔ اس سے پہلے کہ دشمن بخت خان کو دیکھ لے، عنبر چھلانگ لگا کر باہر نکل آیا اور سکھ کے ہاتھ سے تلوار چھین کر ایک ہی وار سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ دوسرا وار اس نے دوسرے سکھ پر کیا۔ سکھ سپاہی نے بھی عنبر پر گولی چلا دی، مگر گولی کا کوئی اثر نہ ہوا اور عنبر کی تلوار سکھ کے سینے میں اتر گئی۔ اس عرصے میں گورا سپاہی بندوق سے کئی گولیاں عنبر پر چلا چکا تھا۔ اس کی بندوق خالی ہو گئی۔ عنبر تلوار لے کر اس کی طرف بڑھا۔ گورا بھاگ اٹھا۔ عنبر نے پیچھے سے وار کیا، تلوار گولے کے شانے پر پڑی اور نیچے تک اتر گئی۔ گولیوں کی آواز سن کر بخت خان کے وفادار سپاہی بھی جھاڑیوں سے نکل آئے۔ ادھر سے کچھ اور سکھ فوجی بھی گولیوں کے دھماکے سن کر لپکے۔ اب بخت خان نے بھی تلوار نکال لی۔ زوردار لڑائی شروع ہو گئی۔ تلواروں سے تلواریں ٹکرانے لگیں، لیکن بخت خان اور نجف خان ایسے ماہر تلوار باز کا مقابلہ عام بلا سپاہی کہاں کر سکتے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں ان کی لاشیں زمین پر تڑپ رہی تھیں۔ کچھ سپاہیوں کو عنبر نے ختم کر دیا۔ میدان صاف ہوا تو عنبر نے کہا، اب ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ مردہ سپاہیوں کے گھوڑے ذرا پرے درخت میں بندھے پڑے تھے۔ انہوں نے کھولے، ان پر سوار ہوئے اور شمال کی جانب گھوڑے دوڑائے۔ کیکر اور فلاحی کے جنگل کے دوسرے کنارے پر جا کر وہ ایک ٹیکری پر چڑھ گئے اور دوسری جانب اتر کر ایک جگہ آم کے جھنڈ میں رک گئے۔ بخت خان نے کہا، عنبر اگر تم چاہو تو یہاں سے واپس جا سکتے ہو، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم خواہ مخواہ ہمارے ساتھ پریشان ہوتے پھرو۔ ہم یہاں سے جنگل چھپتے چھپاتے لکھنؤ پہنچ جائیں گے، جہاں سے نیپال کی راہ لیں گے۔ عنبر نے کہا، بخت خان، میں ایک بہادر سپاہی کو بیچ منجدار میں نہیں چھوڑ کر جا سکتا، اور پھر لکھنؤ میں چاروں طرف آگ لگی ہے۔ انگریزی فوج تمہارے خون کی پیاسی چاروں طرف پھر رہی ہے۔ لکھنؤ میں تم محفوظ نہ رہ سکو گے۔ نجف خان نے کہا، سردار عنبر ٹھیک کہتا ہے، اگر ہم یہاں سے اوپر کی طرف سفر کرتے جائیں تو نینی تال سے نکل کر ہمالیہ کی ترائی میں داخل ہو جائیں گے، پھر وہاں سے ہم نیپال پہنچ سکتے ہیں۔ ہمیں لکھنؤ سے دور ہی رہنا ہوگا، اس میں آپ کی زندگی کو خطرہ ہے۔ نجف خان کچھ سوچنے لگا، پھر عنبر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، تمہارا خیال اچھا ہے عنبر، ہم لکھنؤ نہیں جائیں گے، بلکہ نجف خان کے خیال کے مطابق یہاں سے نینی تال کی طرف سفر کریں گے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تمہارا ہمارے ساتھ رہنا مناسب نہیں، کیونکہ اب ہم خطروں کا مقابلہ خود ہی کریں گے، اور ویسے بھی آگے جنگل شروع ہو رہا ہے جہاں کوئی انگریزی فوج نہیں ہے۔ عنبر نے کہا، نجف خان، میں خود نیپال جانا چاہتا ہوں۔ مجھے اپنے ایک بھائی ناگ اور بہن ماریا کی تلاش ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ وہ لوگ نیپال کے بڑے مندر میں مجھے مل جائیں گے۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ بخت خان کہنے لگا، نوجوان، ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے، بلکہ ہمیں تو خوشی ہوگی، کیونکہ تم ساتھ ہوگے تو ہم کئی مصیبتوں کا شکار ہونے سے بچ جائیں گے۔ چنانچہ عنبر ان لوگوں کے ساتھ نیپال کی طرف روانہ ہو گیا۔ پیارے قارئین، اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم ناگ اور ماریا کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں کہ وہ کس حال میں ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ ماریا کے متعلق آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ نئی دنیا یعنی امریکہ سے ورجینا نامی بحری جہاز پر سوار ہو کر ہندوستان کی طرف آ رہی ہے۔ وہ ابھی تک سمندر میں ہی سفر کر رہی ہے، اسے ہم سمندر میں ہی چھوڑتے ہیں۔ ناگ دلی میں انگریزی فوج کے ساتھ تھا۔ انگریزوں نے دلی پر قبضہ کر لیا تھا۔ شہر میں انہوں نے بڑی لوٹ مار مچائی، لوگوں کو بے دریغ قتل کیا، پھانسی پر چڑھایا، گرفتار کر کے کالے پانی جلا وطن کر دیا۔ ناگ کو بھی عنبر اور ماریا کی تلاش تھی۔ سارا شہر اس نے چھان مارا، مگر دونوں میں سے کوئی بھی اسے ملا نہیں۔ سوچنے لگا کہ یہاں سے نکل جانا چاہیے، کیونکہ دلی میں عنبر یا ماریا کا کوئی معمولی نشان بھی اسے نظر نہیں آیا تھا۔ پھر وہاں رہنے سے کیا فائدہ؟ وہ شاہی قلعے کے پیچھے باغ میں ایک بارہ دری میں رہتا تھا۔ ایک رات چاند نکلا ہوا تھا۔ وہ سیر کرنے بارہ دری سے واپس باہر آ گیا اور قلعے کی دیوار کے ساتھ باغ میں سیر کرنے لگا۔ دل میں وہ عنبر اور ماریا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اچانک اسے پیچھے سے گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، باغ کی روش پر ایک گورا سپاہی گھوڑا دوڑائے چلا آ رہا تھا۔ جب وہ اس کے قریب سے گزرا تو ناگ نے دیکھا کہ گھوڑے کی پیٹھ پر اس نے ایک عورت کو زبردستی پکڑ رکھا تھا۔ عورت کے منہ سے ہلکی ہلکی چیخیں نکل رہی تھیں۔ ناگ اپنی جگہ پر کھڑا یہ منظر دیکھتا رہا۔ گھوڑا سوار گھوڑا ذرا فاصلے پر ایک سفید گنبد والی عمارت میں داخل ہو گیا۔ اس کے بعد وہاں خاموشی چھا گئی۔ ناگ سمجھ گیا کہ یہ بدبخت کسی عورت کو اغوا کر کے لایا ہے،
اس قسم کے واقعات وہاں روزانہ ہی ہوتے رہتے تھے، مگر ناگ کے دل پر جانے کیوں اس عورت کی دبی دبی چیخوں نے بے حد اثر کیا۔ اس نے مظلوم عورت کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا اور درختوں کے پیچھے سے ہوتا ہوا عمارت کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ عمارت ایک منزلہ تھی اور پرانے زمانے کا کوئی مقبرہ معلوم ہوتی تھی۔ اس کے چاروں جانب جنگلی گھاس اور جوہی کی بیلیں اگی تھیں۔ امبر نے دن میں کئی بار یہ عمارت دیکھی تھی، مگر کبھی اس طرف گیا نہیں تھا کیونکہ یہ ایک ویران عمارت تھی۔ وہ جھاڑیوں میں آ کر رک گیا۔ پرانی محرابوں کے نیچے برآمدے میں اندھیرا تھا، صرف چاند کی ہلکی ہلکی روشنی عمارت کے پرانے سفید گنبد پر پڑ رہی تھی۔ وہ جھاڑیوں میں سے ہوتا ہوا محرابوں کے نیچے اکھڑے ہوئے فرش والے برآمدے میں آ گیا۔ یہ برآمدہ گول بارہ دری کے ساتھ ساتھ گھوم گیا تھا۔ اب اس نے اسی عورت کی سسکیوں کی آواز سنی۔ ناگ ہمتن گوش ہو گیا۔ یہ آواز ایسے لگتا تھا کہ کسی تہخانے یا کے نچلے کمرے سے آ رہی ہے۔ ناگ کو معلوم تھا کہ ایسی عمارتوں کے نیچے تہخانے ضرور ہوتے ہیں، یہاں گرمیوں کی دوپہروں کو لوگ آرام کرتے ہیں چونکہ وہ بڑے ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ ناگ گنبد کے اندر آ گیا۔ ایک جگہ چبوترے کی دیوار پر سوراخ میں سے ہلکی ہلکی روشنی نکل رہی تھی۔ یہ سوراخ نیچے تہخانے کو جاتا تھا۔ ناگ نے سوراخ میں سے جھانک کر دیکھا۔ یہ ایک تہخانہ تھا۔ کونے میں لیمپ جل رہا تھا۔ وہی گورا سپاہی ہنٹر لیے کھڑا تھا۔ عورت زمین پر پڑی، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی اور وہ اسے مار رہا تھا۔ ناگ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ کمینہ گورا ایک مسلمان عورت پر یوں ظلم کر رہا تھا۔ عورت بے حد حسین اور نازک اندام تھی۔ صاف معلوم ہوتا تھا کہ وہ شاہی خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ ناگ سے یہ منظر برداشت نہ ہو سکا۔ اس نے یہ بھی نہ دیکھا کہ تہخانے کو دروازہ کدھر سے جاتا ہے۔ وہیں سے سانپ کا روپ بدلا اور سوراخ میں سے گزر کر تہخانے کی دیوار پر رینگتا ہوا فرش پر اتر گیا۔ وہ اندھیرے میں دیوار کے ساتھ ساتھ رینگتا گورے فوجی کی پشت پر آ گیا۔ گورے کو شکار کرنا اب کوئی مشکل کام نہ تھا۔ ڈر تھا تو صرف اتنا کہ کہیں وہ ہوشیار ہو کر تلوار کا وار نہ کر دے۔ ایسی صورت میں ناگ کے دو ٹکڑے ہو سکتے تھے اور وہ مر سکتا تھا۔ گورے سپاہی نے عورت کو پکڑ کر گھسیٹا اور پھر زور سے ایک ہنٹر اس کی پیٹھ پر مارا۔ اب تمہیں ساری زندگی میری بیوی بن کر رہنا ہوگا۔ عورت نے روتے ہوئے کہا، میرا خدا گواہ ہے کہ میں اپنے خاوند کی بیوی ہوں اور مرتے دم تک اسی کی بیوی رہوں گی۔ مر جاؤں گی پر کسی غیر مرد کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھوں گی۔ گورے فوجی نے تیش میں آ کر زور سے عورت کو ٹھوکر ماری۔ عورت الٹ کر پرے جا گری۔ پھر جانے عورت کے اندر کہاں سے اتنی طاقت آ گئی کہ وہ تڑپ کر اٹھی اور اس نے پوری طاقت سے گورے سپاہی کو دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑا کر گر پڑا۔ جس جگہ گورا گرا وہاں قریبی ناگ سانپ کی شکل میں دیوار کے ساتھ لگا بیٹھا تھا۔ بس یہی موقع تھا کہ ناگ نے اپنا پھن پھیلا لیا، زبان نکال کر پھنکارا اور گورے سپاہی کی گردن پر بڑے پیار سے ڈس لیا۔ گورے نے تڑپ کر سانپ کی طرف دیکھا اور تلوار کے دستے پر ہاتھ مارنا چاہتا تھا کہ تلوار کھینچ کر سانپ کے دو ٹکڑے کر دے، مگر وہ ناگ کا زہر ہی نہیں جو دشمن کو اتنا موقع دے دے۔ گورے کا ہاتھ تلوار کے دستے پر ہی پڑا رہ گیا اور اس کی گردن فوراً ڈھلک گئی۔ ناگ اور منہ سے خون جاری ہو گیا اور جسم نیلا پڑ گیا۔ ناگ تیزی سے دیوار پر چڑھ کر سوراخ میں سے باہر آ گیا۔ وہ عورت پر اپنا اصلی روپ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ باہر آ کر اس نے تہخانے کے دروازے کو زور زور سے کھٹکھٹایا۔ اندر سے پریشان حال عورت نے دروازہ کھولا۔ ناگ اب انسان کے روپ میں تھا۔ اس نے کہا، بہن میں مسلمان ہوں، قریب سے گزر رہا تھا کہ تمہاری آواز سنی، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ عورت نے کہا، بھائی جو مدد تم نے کرنی تھی وہ قدرت نے پہلے ہی کر دی۔ یہ ظالم گورا میری عزت کا دشمن تھا، قدرت نے ایک سانپ بھیج کر میری مدد کر دی۔ وہ دیکھو اس کی لاش پڑی ہے، ٹھہرو پہلے مجھے شکرانے کے 2 نفل پڑھ لینے دو۔ اس عورت نے وہیں شکرانے کے 2 نفل خدا کے حضور ادا کیے۔ امبر نے پوچھا کہ وہ کون ہے اور یہاں کیسے پہنچ گئی؟ عورت کہنے لگی، بھائی میرا نام شہزادی جہاں زیب ہے، میں شاہی خاندان کی شہزادی ہوں۔ یہ گورا ہمارے گھر میں سپاہیوں کو لے کر داخل ہوا، انہوں نے میرے گھر کو لوٹ کر تباہ کر دیا، میرے خاوند کو پکڑ کر سپاہی لے گئے اور یہ شخص مجھے زبردستی اغوا کر کے یہاں لے آیا۔ خدا نے میری سن لی اور اس ظالم سے میری عزت بچا لی۔ ناگ نے کہا، شہزادی صاحبہ میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے سانپ کا سبب بنا کر آپ کی عزت بچا لی۔ اب آپ یہ بتائیں کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ جہاں زیب شہزادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بھائی میرا گھر لٹ گیا، خاندان تباہ ہو گیا، نہ جانے میرے خاندان کو ان لوگوں نے کہاں قید میں ڈال رکھا ہے، خدا معلوم وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ میں اب زندہ رہ کر کیا کروں گی؟
کاش سانپ مجھے بھی ڈس لیتا تاکہ اس زندگی سے نجات ملتی۔ ناگ نے کہا، شہزادی بہن، آپ کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جس خدا نے اپنی رحمت سے یہ سبب بنا دیا کہ آپ کی عزت بچا لی، وہی خدا کوئی ایسا سبب بھی ضرور پیدا کر دے گا کہ آپ اپنے خاوند سے مل جائیں گی۔ شہزادی جہاں زیب نے کہا، بھائی خدا تمہاری زبان مبارک کرے، لیکن اس وقت میں کہاں جا سکتی ہوں؟ اس گورے کپتان کے سارے فوجیوں کو معلوم ہے کہ یہ میرے ساتھ آیا تھا۔ اب اس کی لاش انہیں ملے گی تو وہ میرے خون کے پیاسے ہو کر چاروں طرف مجھے تلاش کرتے پھریں گے۔ پھر آنسو پونچھ کر کہنے لگی، تم مجھے میری حالت پر چھوڑ دو بھائی، اپنی جان مصیبت میں نہ ڈالو۔ تم جاؤ، میں یہاں سے نکل کر کسی طرف چل پڑوں گی۔ اگر زندگی باقی ہوئی تو ان ظالموں کے چنگل سے نکل جاؤں گی، ورنہ ان کے ہاتھوں مر جاؤں گی۔ ناگ نے شہزادی کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ نہیں بہن، اگر تم نے مجھے بھائی کہا ہے تو پھر یہ بھائی تمہیں ان ظالموں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑے گا۔ میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ یقین کرو، تم جہاں جانا چاہو گی میں اپنا فرض سمجھ کر تمہیں وہاں پہنچاؤں گا، اور یہ لوگ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ شہزادی احسان مند نظروں سے ناگ کو دیکھنے لگی۔ ناگ نے مسکرا کر کہا، کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں بہن؟ شہزادی نے کہا، ایسا کبھی نہ سوچنا بھائی، مجھے تم پر پورا اعتبار ہے۔ تو پھر بتاؤ کہ تم کہاں جانا چاہتی ہو؟ شہزادی جہاں زیب نے کہا، سب سے پہلے تو میں اپنے خاوند کو، اگر وہ زندہ ہے تو قید سے چھڑوانا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد ہمارا اپنے گھر جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نیپال کی سرحد پر میری ایک خالہ رہتی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اگر ایسا ہو سکے تو میں اپنے خاوند کو لے کر نیپال کے سرحدی گاؤں میں اپنی خالہ کے پاس پہنچ جاؤں اور باقی زندگی کے دن اسی جگہ گزار دوں۔ ناگ نے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، میں قسم کھاتا ہوں بہن کہ جب تک تمہیں اور تمہارے خاوند کو، اگر وہ زندہ ہے، نکال کر تمہاری خالہ کے ہاں نہ پہنچا لوں گا، چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اب تم ایسا کرو کہ تم اسی جگہ بیٹھ کر میرا انتظار کرو، میں تمہارے لیے کسی محفوظ پناہ گاہ کا بندوبست کر کے واپس آتا ہوں۔ ڈرنا نہیں، بڑے سکون سے دروازہ اندر سے بند کر لو۔ صبح تک یہاں کوئی پلٹن کا سپاہی اپنے کپتان کی خبر لینے نہیں آئے گا۔ کیا تم تیار ہو؟ ہاں بھائی، میں اس تہخانے میں تمہارا انتظار کروں گی، شہزادی نے کہا۔ ناگ جانے لگا تو شہزادی نے پلٹ کر پوچھا، بھائی تم نے اپنا نام تو بتایا ہی نہیں۔ ناگ نے کہا، میرا نام کچھ اور ہے، بہرحال تم ناگ کہہ لیا کرو۔ ناگ بڑا عجیب نام ہے، کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ ناگ ہنسا، الحمدللہ میں مسلمان ہوں، میرا اصلی نام عبداللہ ہے، مگر اپنے دوستوں میں ناگ کے نام سے مشہور ہوں، یہ ہمارا پرانا خاندانی نام ہے۔ اچھا اب میں جاتا ہوں۔ ناگ چلا گیا۔ شہزادی نے تہخانے کا دروازہ بند کر کے اندر سے کنڈی چڑھا دی اور لیمپ دھیما کر کے کونے میں بیٹھ کر ناگ بھائی کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ اس کے سامنے زمین پر گورے کپتان کی لاش پڑی تھی جو کہ پھولتی جا رہی تھی۔ دیا بجھ گیا۔ ناگ گھوڑے پر سوار ہو کر واپس جانا چاہتا تھا، لیکن گھوڑا مرے ہوئے گھوڑے سپاہی کا تھا۔ وہ پیدل ہی کوٹھڑی میں آ گیا اور سوچنے لگا کہ شاہی خاندان کی باعزت مسلمان شہزادی کے لیے وہ کیا کرے اور اسے کہاں چھپائے تاکہ وہ ایک دن میں اس کے خاوند کا سراغ لگا کر ان دونوں کو نیپال کی سرحد کی طرف لے جائے۔ اپنے پاس ایسی کوئی جگہ نہیں تھی، وہ تو خود گوروں میں رہتا تھا۔ ایک دم سے ناگ کو مقبرہ جہاندار کا خیال آیا۔ یہ ایک اجاڑا مقبرہ تھا جو شہر سے باہر ایک جگہ کھنڈروں میں واقع تھا، یہاں کبھی کوئی نہیں تھا۔ اس مقبرے میں وہ شہزادی جہاں زیب کو کچھ دنوں کے لیے چھپا سکتا تھا۔ ناگ نے اپنا ذاتی گھوڑا استبل سے نکالا، اس پر سوار ہوا اور شہزادی کی بارہ دری کی طرف آ گیا۔ رات اب کافی گزر چکی تھی، کوئی دم میں صبح ہونے والی تھی۔ ناگ صبح ہونے سے پہلے شہزادی جہاں زیب کو محفوظ مقام پر پہنچا دینا چاہتا تھا۔ اس کی کوٹھڑی سے فاصلہ زیادہ نہ تھا، وہ بہت جلد عمارت میں پہنچ گیا۔ گھوڑے کی لاش کو وہیں رہنے دیا اور جہاں زیب کو گھوڑے پر بٹھا کر وہ ہوا سے باتیں کرتا سیدھا اجاڑ مقبرے میں آ گیا۔ یہ ایک ویران جگہ تھی، اسے دیکھ کر کبھی کسی کو خیال بھی نہیں آ سکتا تھا کہ یہاں کوئی انسان رہتا ہے۔ ناگ نے شہزادی کو مقبرے کے تہخانے میں لے جا کر وہاں جگہ صاف کی، دیا جلایا، زمین پر چٹائی بچھائی، سرہانہ وغیرہ رکھا، کچھ کھانے پینے کا سامان بھی وہاں لا کر رکھ دیا اور کہا، شہزادی جہاں زیب تم یہاں آرام سے رہو، میں اب تمہارے خاوند کی تلاش میں نکلتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ اس کا نام کیا ہے اور حلیہ کیا ہے؟ جہاں زیب نے کہا، میرے خاوند کا نام عزت بیگ ہے اور وہ گورا چٹا گبرو جوان ہے، اس کے ماتھے پر دائیں جانب زخم کا نشان ہے۔ ناگ بولا، اب تم فکر نہ کرو، اگر عزت بیگ کو انگریزوں نے ابھی تک جانی نقصان نہیں پہنچایا
تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اسے تلاش کر کے تمہارے پاس لے آؤں گا۔ تم فکر نہ کرو، میں تمہارے پاس صبح شام دونوں وقت آیا کروں گا، تمہیں کھانے پینے کی چیزیں دے جایا کروں گا۔ اچھا بھائی، خدا تمہیں اس نیکی کا اجر دے گا۔ ناگ شہزادی کو خدا حافظ کہہ کر چلا گیا۔ صبح ہوئی تو گورے کپتان اور اس کے ساتھیوں کے قتل کی خبر سارے شہر میں آگ بن کر پھیل گئی۔ کئی لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا، لوگوں پر اور زیادہ سختی کر دی گئی۔ گھاٹ کے قریب سے گزرنے والوں کی تلاشی لی جاتی۔ ناگ پر کسی نے شک نہ کیا کیونکہ وہ تو انگریزوں کے بہت کام آتا رہا تھا۔ ناگ نے ایک سکھ فوجی سے معلوم کرنا چاہا کہ شہزادی کا خاوند کس جگہ پر قید ہے۔ وہ سکھ فوجی ایک افسر تھا اور اکثر قیدی اس کی نگرانی میں جلا وطن کیے جاتے تھے یا پھانسی کے تختے پر چڑھائے جاتے تھے۔ ناگ کے سوال پر سکھ افسر نے ناگ کو گور کر دیکھا اور کہا، کیوں بھائی، تم کیوں عزت بیگ کا پوچھ رہے ہو؟ ناگ سمجھ گیا کہ جب یہ شخص شہزادی کے خاوند کا نام جانتا ہے تو ضرور یہ بھی جانتا ہوگا کہ وہ کس جگہ پر قید ہے۔ اس نے کہا، وہ ہمارا دشمن ہے، میں یہ جان کر خوش ہونا چاہتا ہوں کہ اسے پھانسی دے دی گئی ہے۔ سکھ افسر نے تلوار سے زمین کی مٹی کریت کر کہا، پھانسی ابھی اسے نہیں ملی، لیکن اب مل جائے گی کیونکہ اس کی بیوی فرار ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے بڑے قیمتی سپاہی ہلاک ہو گئے ہیں۔ ہمارے کپتان صاحب کو سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ ناگ دل میں ہنسا اور سوچنے لگا کہ اے سکھ افسر، اگر ضرورت پڑی تو بیٹا میں تجھے بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے سکھ افسر سے پوچھا، اسے کسی ایسی جگہ تو قید کر کے نہیں ڈالا جہاں سے وہ بھی اپنی بیوی کی طرف فرار ہو سکتا ہے؟ ناگ سکھ افسر سے یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ کہاں پر قید ہے۔ سکھ اس کی چال میں آ گیا، بڑے گھمنڈ سے بولا، توبہ کرو جی، عزت بیگ ایسی جگہ قید ہے جہاں سے اگر ساری دنیا کے مسلمان بھی مل کر چاہیں تو اسے رہائی نہیں دلا سکتے۔ ناگ نے ایک اور چال چلی، اس کا مطلب ہے وہ ضرور دریا کے نیچے کسی تہہ خانے میں قید ہوگا۔ سکھ افسر ہنس پڑا، بس ایسا ہی سمجھ لو۔ اچھا تم ہی بتاؤ، اگر کسی آدمی کو شاہی قلعے کی سب سے اونچی کوٹھڑی میں خونی برج کے اندر قید کر کے باہر ننگی تلواروں کا پہرا لگا دیا جائے تو تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا وہ وہاں سے فرار ہو سکتا ہے؟ ناگ نے چٹ کہا، ہو سکتا ہے اگر پہلے والے کسی وقت غافل ہو جائیں۔ سکھ نے کہکا لگایا، پاگل نوجوان، وہاں 24 گھنٹے پہرا لگا ہوتا ہے اور پھر شاہی قلعے کے اندر کوئی چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی، بھلا اس خونی برج تک کوئی کیسے پہنچ سکے گا؟ ناگ ہنس کر دوسری طرف چلا گیا۔ ناگ کو معلوم ہو چکا تھا کہ شہزادی کا خاوند عزت بیگ خونی برج میں قید ہے۔ ناگ نے خونی برج کا نام بہت سن رکھا تھا۔ یہاں 2 مہینے پہلے گوروں نے 100 کے قریب مجاہدوں کو قید کر کے ایک ایک کر کے قتل کیا تھا اور ان کے سر فصیل سے نیچے قلعے کی کھائی میں پھینک دیے تھے۔ اسی وقت سے اس برج کا نام خونی برج پڑ گیا تھا۔ شام کو ناگ اجاڑ مقبرے میں شہزادی کے لیے کھانا اور کچھ پھل لے کر گیا تو اس نے بتایا کہ عزت بیگ کو گوروں نے خونی برج میں قید کر رکھا ہے اور اسے پھانسی دینے کی فکر میں ہے۔ شہزادی نے اداس ہو کر سر جھکا لیا۔ ناگ نے اسے حوصلہ دیا، بہن جان زیب، میں نے تمہیں اپنا بھائی کہا ہے، سب سے پہلے خدا پر بھروسہ رکھو، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کے بعد مجھ پر یقین کرو، میں تمہارے خاوند کو تختہ دار سے بچا کر لے آنے میں کوئی کسر نہ چھوڑوں گا۔ شہزادی بولی، تم گورا فوج کی پوری پلٹن کا مقابلہ اکیلے کیسے کر سکو گے؟ قلعے کے اندر جا کر خونی برج میں پہنچنا اور پھر جلاد پہرے داروں کی نظروں سے بچا کر اسے اغوا کرنا ایک ناممکن بات نظر آتی ہے۔ ناگ نے کہا، اگر خدا چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا؟ خدا کی مدد تمہارے پاس ایک نامعلوم اندھیرے تہہ خانے میں بھی تو پہنچ گئی تھی، تو پھر اب بھی تمہارے خاوند کو خدا اگر چاہے گا تو ضرور بچا لے گا۔ کاش ایسا ہو سکتا، شہزادی نے اداس بھرے لہجے میں کہا۔ وہ اپنے خاوند کی پھانسی کا سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ ناگ نے اسے حوصلہ دیا، پھر بھی شہزادی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ دبلا پتلا سا نوجوان اس کے خاوند کو سینکڑوں گورے فوجیوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر بچا کر کیسے لے آئے گا۔ لیکن ایک بات ضرور تھی کہ شہزادی جہاں زیب کو ناگ کی شخصیت میں ایک زبردست طاقت محسوس ہوتی تھی، اس نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جب ناگ اس کی طرف دیکھ رہا ہوتا تو آنکھ نہیں جھپکتا۔ ناگ میں اسے کوئی غیر معمولی طاقت کا احساس ہوتا تھا۔ پھر بھی یہ کہنا کہ وہ خونی برج جا کر پہرا دینے والے جلاد قسم کے گورا فوجیوں کو جل دے کر اس کے خاوند کو موت کے منہ سے بچا کر لے آئے گا، شہزادی کو یہ ایک ناممکن بات لگتی تھی۔ ناگ اٹھ کر جانے لگا تو اس نے شہزادی سے کہا، میں آج ہی خونی برج پہنچ کر تمہارے خاوند سے ملنے کی کوشش کروں گا۔ انشاءاللہ کل صبح میں آ کر تمہیں کوئی نہ کوئی خوشخبری ضرور سناؤں گا۔ ناگ اپنی بارہ داری یا بارک میں آ گیا۔
سارا دن اس نے شاہی قلعے کے بارے میں سوچتے ہوئے بسر کر دی۔ اس نے کئی ایک گورا فوجیوں سے جو اس کے دوست تھے شاہی قلعے میں جانے کے بارے میں بات کی، لیکن ہر ایک نے یہی کہا کہ شاہی قلعے میں جانے پر زبردست پابندی ہے، کوئی سرکاری افسر یا فوجی بھی بغیر اشد ضروری کام کے اندر نہیں جا سکتا۔ اس کے لیے بھی ایسے پاس کی ضرورت ہوتی ہے جس پر گورنر جنرل کے اپنے دستخط ہوں۔ اگر تم شاہی گارڈ یا شاہی فوجی کے اعلیٰ دستوں میں ہوتے تو قلعے کے اندر جا سکتے تھے۔ ناگ سوچ میں پڑ گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلے گا۔ وہ انسان کی شکل میں شاہی قلعے کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، اور خونی برج میں جانا تو اور بھی زیادہ مشکل بات تھی۔ اسے کوئی دوسرا طریقہ آزمانا پڑے گا۔ رات کا اندھیرا چاروں طرف پھیل گیا تھا۔ آبادی کے مکانوں میں کہیں کہیں لیمپ روشن ہو گئے تھے۔ آسمان پر ستاروں کی نیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ناگ گھوڑے پر سوار ہو کر باریک سے باہر نکلا۔ اس نے سیاہ لباس پہن رکھا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ دور ہوتا گیا، پھر اس کا گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ دریا کی جانب سے ہو کر وہ شاہی قلعے کے عقب میں آ گیا۔ یہاں موت جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دریا کا جا پانی چپ چاپ بہہ رہا تھا۔ ناگ گھوڑے سے اتر پڑا۔ گھوڑے کو اس نے املی کے درخت سے باندھ دیا۔ وہ ایک پتھر پر بیٹھ کر سوچنے لگا کہ کس شکل میں قلعے کے اوپر پہنچے۔ قلعے کی فصیل اس کے سامنے تھی، صرف بیچ میں دریا تھا جو خاموشی سے بہہ رہا تھا۔ اب کیا ہوا کہ اس علاقے کی ویران جھاڑیوں میں ایک کوبرا سانپ رہتا تھا۔ وہ بھی سیر کرتا کراتا اس طرف نکل آیا۔ ناگ کے ہاتھ میں چھوٹا سا پتھر تھا جسے وہ یوں ہی بے خیالی میں ناگ نے پتھر اٹھا کر زور سے پرے پھینک دیا۔ اتفاق سے وہ پتھر سیدھا کوبرا سانپ کی دم پر جا لگا۔ کوبرا سانپ نے زور سے پھنکار ماری اور اپنا پھن غصے میں کھڑا کر کے دشمن کی طرف لپکا۔ بیچارے کوبرا سانپ کو کیا خبر تھی کہ وہ کس شخص پر حملہ کر رہا ہے۔ کوبرے نے ناگ کی گردن پر وار کر دیا۔ ناگ نے بڑے سکون سے پلٹ کر کوبرے سانپ کی طرف دیکھا۔ اب جو کوبرا سانپ کی آنکھیں ناگ سے چار ہوئیں تو اس کے جسم پر ڈر اور خوف سے لرزہ طاری ہو گیا۔ وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ اس کا پھن سکڑ گیا۔ ناگ نے اسے زمین پر سے اٹھا کر اپنے سامنے پتھر پر رکھا اور کہا، بدبخت، کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ تو جس شخص پر حملہ کر رہا ہے وہ شیش ناگ کا بھی دیوتا ہے؟ کوبرے سانپ نے کہا، اے عظیم دیوتا، مجھ سے بھول ہو گئی، مجھے معاف کر دے، میں تمہارے قدموں پر سر جھکاتا ہوں۔ اور کوبرے سانپ نے اپنا سر ناگ کے قدموں پر رکھ دیا۔ ناگ نے کہا، اچھا، میں نے تمہیں معاف کیا۔ کوبرا سانپ نے ناگ سے پوچھا، اے عظیم دیوتا، آپ یہاں کس طرح تشریف لے آئے؟ کوئی خدمت ہو تو مجھے بتائیے، آخر ہم آپ کے خادم یہاں کس لیے پھر رہے ہیں؟ ناگ نے کہا، میں ایک بڑے ضروری کام کے سلسلے میں یہاں آیا ہوں۔ کہاں تم میرا ایک کام کرو، دریا کے دوسرے کنارے پر جاؤ اور قلعے کے اوپر والے خونی برج میں جا کر دیکھو کہ ایک خوش شکل اور دراز کا نوجوان قید میں پڑا ہے یا نہیں، پھر مجھے یہاں کر اطلاع دو، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ کوبرا سانپ نے سر جھکا کر کہا، ابھی لاتا ہوں حضور، اور وہ اس کے ساتھ ہی دریا میں اتر گیا۔ ستاروں کی روشنی میں ناگ اسے کچھ دیر تک دیکھتا رہا، پھر وہ غائب ہو گیا۔ کوبرا سانپ دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچ کر قلعے کی دیوار پر چڑھ گیا۔ اوپر جا کر وہ خونی برج کی طرف رینگنے لگا۔ وہاں سپاہیوں کا سخت پہرا تھا۔ برج کے دروازے پر مشرقی جانب لالٹین جل رہی تھی اور دو گورے فوجی آمنے سامنے بندوقیں لیے کھڑے پہرا دے رہے تھے۔ کوبرا سانپ پیچھے سے ہو کر دیوار پر چڑھ گیا اور رینگتا ہوا خونی برج کے اوپر والے روشن دان میں آ گیا۔ یہاں سے اس نے اپنا سر اندر ڈال کر دیکھا کہ ایک مٹی کا دیا جل رہا تھا۔ اس کی روشنی میں ایک دراز قد گورا چٹا نوجوان دکھائی دیا جس کی داڑھی بڑھ چکی تھی، چہرے پر پریشانی تھی، پھر بھی وہ خاندانی معلوم ہو رہا تھا۔ کوبرا سمجھ گیا کہ یہی وہ نوجوان ہے جس کے بارے میں ناگ دیوتا نے اس سے پوچھا ہے۔ وہ واپس ہوا اور برج کے گول دیوار پر سے رینگتا ہوا نیچے اترنے لگا۔ جس وقت وہ چھت پر آیا تو ناگاہ ایک سپاہی کی نظر اس پر پڑ گئی۔ اس نے سانپ کا شور مچاتے ہوئے بندوق کا دستہ کوبرے پر مارا۔ کوبرا تیزی سے ایک طرف ہٹ گیا، لیکن اس کا سر زخمی ہو گیا اور خون بہنے لگا۔ کوبرے نے دیوار سے نیچے چھلانگ لگا دی اور دریا کنارے جھاڑیوں میں گر پڑا۔ خون اس کے سر سے بہہ رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کا آخری وقت قریب آ گیا ہے، مگر وہ مرنے سے پہلے اپنے ناگ دیوتا تک اس کا پیغام پہنچا دینا چاہتا تھا۔ کوبرے نے بڑی مشکل سے جھاڑیوں سے نکل کر دریا تک فاصلہ طے کیا۔ دریا کے کنارے آ کر وہ پانی میں اتر گیا اور دریا کے دوسرے کنارے کی طرف تیرنا شروع کر دیا۔
دوستوں امید ہے امبر ناگ ماریا سیریز کی ایپیسوڈ نمبر 56 کا دوسرا حصہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے اور خصوصاً نئے آنے والوں سے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ امبر ناگ ماریا سیریز کی آنے والی تمام اقساط کی نوٹیفیکیشنز آپ کو فوراً سے مل جایا کریں، اور اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اور اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں پچھلی تمام کہانیوں کی پلے لسٹ کے لنک موجود ہیں، تو آپ وہاں سے باقی تمام کہانیاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو پھر ملتے ہیں امبر ناگ ماریا سیریز کی اگلی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔